اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔ محترم بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لگ بھگ 13 سال مکہ مکرمہ میں دعوت، تبلیغ اور اصلاح کا فریضہ ادا کرتے رہے، لیکن مکہ والے بڑے ظالم لوگ تھے۔ انہوں نے ظلم کی ہر حد پار کی ہے۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جب مدینہ منورہ ہجرت کی اجازت دے دی تو اب یہ مکہ والے کسی کا گھر لوٹ رہے ہیں، کسی مسلمان کا ساز و سامان چھین رہے ہیں، ان کے مال و دولت پہ قبضے کر رہے ہیں، حتیٰ کہ مسلمانوں سے ان کے بیوی اور بچے بھی چھینے جا رہے ہیں، اور بہت سوں کو گرفتار کر کے باقاعدہ مکہ میں قید کر دیا گیا ہے۔ انہی حالات میں مسلمانوں نے مدینہ منورہ ہجرت کی، 400 میل دور جا کے پڑاؤ ڈالنے کے باوجود مکے والوں کی آتش انتقام ٹھنڈی نہیں پڑی ہے۔ انہوں نے مدینہ منورہ میں بھی سازشوں کے نیٹ ورک قائم کرنا شروع کر دی ہے۔ کبھی یہودیوں کو برانگیختہ کر رہے ہیں، کبھی مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ کر رہے ہیں۔ تو ضروری تھا اس یلغار کے سامنے بند باندھنا۔ سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ مکے کا سردار ابو سفیان ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ کہ جس میں مکے والوں نے یہ طے کیا تھا کہ اس قافلے کا جتنا پرافٹ آئے گا وہ مدینے کی اسلامی تحریک کو کچلنے پہ لگایا جائے گا۔ اب وہ قافلہ شام سے واپس مکہ روانہ ہو چکا ہے، اور شام سے مکہ مکرمہ مدینے والا راستہ بنتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، صحابہ کو تیار کیا کہ ان لوگوں نے جو اندھیر نگری مچائی ہوئی ہے اس کا ان کو کچھ مزہ دینا ضروری ہے۔ تو یہ تجارتی قافلہ سلامتی کے ساتھ واپس مکہ نہیں جانا چاہیے۔ آپ 60 کے قریب مہاجر صحابہ اور 240 کے قریب انصار صحابہ کو لے کے مدینہ سے نکلے ہیں، لیکن ابو سفیان کو اس قافلے کے مدینہ سے نکلنے کی خبر ہو گئی، اور وہ پینترا بدل کے ساحل سمندر والا راستہ اختیار کر کے وہ مکے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔
اور ساتھ ہی اس نے پیغام مکہ بھیج دیا کہ مدینہ والے ہمارے قافلے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تم ہماری مدد کے لیے پہنچو۔ سو ابو جہل 1000 مسلح لوگوں کا لشکر لے کے مکہ سے ابو سفیان کے تجارتی قافلے کی حفاظت اور سیکورٹی کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں اس کو بھی خبر مل گئی کہ تجارتی قافلہ تو بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے، لیکن اب یہ مدینے کے قریب پہنچ چکے تھے اور وہاں پہ 1000 کا لشکر ابو جہل سے یہ بات طے کرتا ہے کہ اب ہم ایسے واپس خالی ہاتھ مکہ نہیں جائیں گے، اب ہم جب تک مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا نہیں دیتے واپس نہیں پلٹیں گے۔ اب مارکا ہوگا، اب مسلمانوں کو ان کی سرکشی کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ سو یہ فیصلہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سارے ماجرے کی خبر ملی۔ آپ تو باقاعدہ جنگ کی تیاری کر کے نہیں نکلے تھے، آپ نے صحابہ کو باقاعدہ اس حوالے سے بریف نہیں کیا تھا، لیکن اب ایک اور بہت بڑا امتحان سر پہ آن پہنچا تھا کہ قافلے کو قبضے میں لینے کی بجائے اپنے سے 3 گنا بڑے مسلح کیل کانٹے سے لیس دشمن سے ٹاکرا اور مقابلہ، یہ نوبت آن پہنچی تھی۔ سو ضروری تھا اپنے ہم سفر ساتھیوں کو اعتماد میں لیا جاتا۔ آپ نے مجلس مشاورت منعقد کی کہ ساتھیوں بتاؤ اب کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے اللہ کے پیغمبر آپ بسم اللہ کیجئے، ہم مشکل کی اس گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ پھر فاروق اعظم نے بھی یہی بات کی، لیکن آپ چاہتے تھے انصار کی رائے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، پھر انصار کا سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ مجلس میں کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے اللہ کے پیغمبر آپ ہماری رائے لینا چاہتے ہیں؟ میں سارے انصار کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ اعلان کیجئے ہم جنگ کے اس مرحلہ پر اگر جنگ لڑنے کے لیے آپ اشارہ کریں گے ہم اپنی سواریوں کو سمندروں میں لے کے کود جائیں گے، اگر آپ اشارہ کریں گے ہم برق غماد تک اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیں گے، ہم پیچھے نہیں رہیں گے، ہم ہر حال میں آپ کا ساتھ نبھائیں گے۔ بخاری اور مسلم میں سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کے الفاظ آتے ہیں، وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے اے اللہ کے پیغمبر ہم موسیٰ کی قوم کی طرف آپ سے بے وفائی نہیں کریں گے کہ آپ جاؤ اور آپ کا رب جائے اور آپ جا کے لڑو دشمنوں سے، نہیں اللہ کے پیغمبر ہم تو اس موقع پہ پورے طور پہ آپ کا ساتھ نبھائیں گے، آپ کے دائیں بھی کھڑے ہوں گے بائیں بھی کھڑے ہوں گے، آگے بھی کھڑے ہوں گے پیچھے بھی کھڑے ہوں گے، اور زندگی کی آخری سانس تک اپنی جانوں سے اپنی جوانیوں سے اپنے خون جگر سے آپ کا دفاع بھی کریں گے، اسلام کا تحفظ کریں گے اور اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، دمک اٹھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے یہ مشورہ اور اعتماد لے کے آپ نے بدر کی جانب روانگی کا فیصلہ کر دیا۔ ساتھی ہوں تو ایسے ہوں
ہم سفر ہوں تو ایسے ہوں، کارکنان ہوں تو ایسے ہوں جو اپنے قائد کو، راہبر کو حوصلہ دینے والے اور جرأت و شجاعت کی امین بن کے کھڑے ہونے والے، ایسے لوگوں پر ہی پھر آسمانوں سے اللہ کی مدد آیا کرتی ہے۔ بزدلوں کی اللہ مدد نہیں کرتا، کاہلوں سستی کے مارے ہوں کی رب تعالیٰ مدد نہیں کیا کرتا۔ بدر کے میدان سجتے ہیں اور آسمانوں سے اللہ کی مدد کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو ایسے جری، بے باک، بے لوث، نہ ڈر اور اپنا سب کچھ اللہ کے دین پر قربان کر دینے والوں پہ نازل ہوا کرتے ہیں۔ اس مشورے کے بعد یہ لشکر بدر کی جانب جاتا ہے، بدر کی جانب بدر میں پہنچتا ہے۔ ایک رات پہلے اور مشرکین مکہ ابو جہل کے لشکر سے پہلے مسلمان بدر کے میدان میں پہنچے، شام کو پہنچے ہیں، رات گزارے ہیں۔ صحابہ بیان کرتے ہیں جو ہی ہم بدر کے میدان میں پہنچے تو اللہ کا کرنا عجیب تھا، ہم تو گھبرائے ہوئے تھے، ہم تو خوف میں مبتلا تھے، ہم تو وسوسوں میں گرے ہوئے تھے، ساتھ نبھا رہے تھے، لیکن یہ شیطان کی طرف سے وسوسے بھی آ رہے تھے کہ شاید اب ہم میں سے کوئی بچ کے واپس ممکن مدینہ نہ جا پائے۔ ان وسوسوں نے گھیرا ہوا تھا، لیکن جو ہی ہم بدر کے میدان میں شام کو پہنچے تو اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر اونگ، نیند، سکینت اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اوپر نازل کر دی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد میں روایت ہے، فرماتے ہیں ساری رات ہم لوگ جو بدر میں تھے، ساری رات ہم ٹھاٹھ کی نہیں سوئے رہے، مزے کی نہیں سوئے رہے۔ کہتے ہیں تمام صحابہ، انصار و مہاجرین، رات انہوں نے اونگ سے، نیند سے، مزے کی نیند سے رات انہوں نے گزاری ہے۔ اور لیکن سید علی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ جب بھی میری آنکھ کھلتی میں صحابہ کو اپنے گرد و پیش میں نیند کی حالت میں دیکھتا، لیکن ساتھ ہی کیا دیکھتا کہ ایک فرد ایسا تھا، ایک انسان ایسا تھا جو مسلسل میں دیکھتا کہ وہ مصلی پہ کھڑا ہے اور نماز کی حالت میں اور رب تعالیٰ سے دعائیں پہ دعائیں کر رہے، اور وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ اللہ کے آخری پیغمبر، اس لشکر اسلامی کے قائد، رہبر، کمانڈر ان چیف جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری رات 4 سال پہلے 2018 میں عمرے کی ادائیگی کے موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے بدر کے میدان میں جانے کی سعادت عطا فرمائی۔ میں نے وہ مسجد دیکھی جو اس چبوترے پہ، تھڑے پہ، جس کو عریش کہا جاتا ہے، وہاں بنی ہوئی ہے۔ بڑی خوبصورت سعودی گورنمنٹ نے مسجد بنائی ہے، جہاں اللہ کے رسول کھڑے ہو کے دعائیں کر رہے تھے، اپنے رب سے مناجات اور التجائیں کر رہے تھے، اور ساری رات قیام کی، رکوع کی، سجدے کی حالت میں، اور رات بھر دعائیں اور التجائیں جاری ہیں۔ وہاں پہ مسجد عریش نام کی مسجد اس وقت بڑی خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے، وہ مسجد بھی ہم نے دیکھی، پورے بدر کے میدان کا جناب اس کی سیر اور سیاحت بھی کی، اس کا اللہ تبارک تعالیٰ نے زیارت کی توفیق عطا فرمائی۔ تو ہم نے دیکھا کون سی جگہ تھی جہاں صحابہ کا لشکر، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈپلائے کیا تھا، کون سی جگہ تھی نشیبی جگہ جہاں ابو جہل کا لشکر تھا۔ یہ سارا منظر ہم نے دیکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں پہنچے، رات گزاری ہے، سارے صحابہ جو تھکاوٹ سے چور چور تھے
انہوں نے ساری رات نیند کی ہے، فریش ہوئے ہیں، پھر اللہ نے دوسری مدد کیا نازل کی کہ اللہ نے بارش ہلکی ہلکی بوندا باندی، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کر دی۔ وہ جو صحابہ کو جس چیز کی ضرورت تھی کہ زمین پختہ ہو جائے، ان کو پینے کے لیے پانی میسر آ جائے، اللہ نے بارش اور اونگ نازل کر کے اپنے محمد بندوں کی مدد کر دی۔ اور ساتھ پھر جیسے میں عرض کر رہا ہوں، دعاؤں کا سلسلہ جاری ہوا، دعاؤں کا سلسلہ۔ بخاری مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگے جا رہے ہیں، اے اللہ جو تو نے مدد کے وعدے میرے ساتھ کیے تھے آج پورے فرما دے، اے اللہ اپنے بندے کی مدد فرما دے، اے میرے رب کریم آج یہ 313 لے کے آیا ہوں، یہ میری 15 سال کی کمائی ہے، یہ میری 15 سال کی کمائی ہے، یہ تنکا ہے جو اکٹھا کر کے میں نے آشیاں بنایا ہے، اے اللہ اس کے لیے پتھر بھی کھائے ہیں، اے اللہ ان کے لیے مجھے شیب ابی طالب کی تنگنائیوں سے بھی پالا پڑا ہے، اے اللہ اس کے لیے میں نے بھوک بھی اور شدتیں بھی، کلفتیں اور تکلیفیں بھی ہر طرح کی برداشت کی ہیں، ہجرتوں کی راہ پہ بھی مجھے چلایا گیا ہے، گھر بار بھی چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا ہے، نتیجتاً یہ 15 سال میں یہ میری ایک جماعت تیار ہوئی ہے، تیرے نام کی، تیری وحدانیت کا ڈنکا بجانے والے، صرف تیرے سامنے سر مسجود ہونے والے۔ اے رب کریم اگر آج تو نے مدد نہ کی اور یہ آج ان کافروں، دشمنوں، باغیوں کے، ظالموں کے ہاتھوں اگر آج یہ ہلاک ہو گئے تو اے مولا کریم پھر تیری زمین پہ تیری توحید کا ڈنکا بجانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ بخاری مسلم کے الفاظ۔ اور ابو داود میں اگلے الفاظ کیا ہے، اے اللہ تو دیکھ لے یہ جو 313 میں لے کے آیا ہوں ان کی حالت کو دیکھ لے، اے اللہ کریم دیکھ ان کے پاؤں میں تو پہننے کے لیے جوتیاں بھی موجود نہیں ہیں، ان کے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے موجود نہیں ہیں، تن ڈھانپنے کے لیے لباس موجود نہیں ہے، کھانے کے لیے سما موجود نہیں ہے، نہ پاؤں کے لیے جوتے ہیں، نہ پورے تن ان کے ڈھپے ہوئے ہیں، اور نہ کھانے کے لیے کچھ موجود ہے۔ اے اللہ تو ان کو یہ سامان زیست بھی عطا فرما دے اور ان کی مدد بھی فرما دے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، سورہ الانفال نامہ پارہ، بڑا رواں تبصرہ ہے معرکہ بدر پہ، اللہ فرماتے استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اللہ فرماتے ہیں وہ وقت یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریادیں کر رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، التجائیں کر رہے تھے، تو ہم نے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا، تمہاری فریادوں کو قبول کر لیا، اور ہم نے کہا کہ اے میرے پیغمبر میں تیری اور تیرے ساتھیوں کی مدد کے لیے آسمانوں سے 1000 فرشتوں کو قطار اندر قطار پے در پے 1000 فرشتوں کا لشکر نازل کر رہا ہوں۔ دعاؤں کا نتیجہ ایک طرف 313 ہے اور دوسری طرف 1000، ایک طرف ننگے پاؤں والے، ننگے بدن والے، اور پیٹ سے بھوک سے دوچار، مسائل کے ہجرتوں کے مارے ہوئے، ہاتھوں میں چلانے کے لیے سب کے پاس تلواریں بھی نہیں ہیں، دشمن پہ برسانے کے لیے خنجر، نیزے، بھالے، تیر بھی نہیں ہیں، دفاع کے لیے کوئی ڈھالے بھی موجود نہیں ہیں، سواریاں بھی سب کے پاس موجود نہیں ہیں، اور مقابلے میں جدید ترین وسائل سے، ٹیکنالوجی سے مالا مال لشکر ہے۔ تو اس موقع پہ اللہ کی سب سے بڑی مدد کیسے آئی؟ فرشتوں کی شکل میں۔ جب آپ دعا کر کے عریش سے نیچے
لشکرگاہ میں تشریف لائے تو آپ کیا فرما رہے تھے؟ صحابہ کو مخاطب کر کے آپ فرما رہے تھے ھذا جبرائیل آخذ بعنان فرسہ علیہ دات الحرب۔ آپ فرما رہے تھے ساتھیو وہ دیکھو سامنے جبرائیل تشریف لا رہے ہیں، وہ دیکھو جبرائیل۔ بدر میں اگر آپ جائیں اللہ سعادت عطا فرمائے تو ایک پہاڑ ہے جس کو جبل ملائکہ کہا جاتا ہے، فرشتوں کا پہاڑ۔ وہ پہاڑ ہے کہ آسمان سے جبرائیل کی قیادت میں جس پہاڑ پر 1000 فرشتوں کا لشکر نازل ہوا تھا، اور پھر اس پہاڑ سے جبرائیل آگے آگے اور سارے فرشتے پیچھے پیچھے، وہ اپنی سواریوں پہ سوار ہو کے اور جنگ کے ہتھیار زیب تن کر کے وہ بدر کے میدان کی طرف آئے تھے۔ اور آپ فرما رہے تھے کہ یہ دیکھو جبرائیل آ گئے، اپنے گھوڑے کے سر کے بال پکڑے ہوئے اور جنگ کے ہتھیار زیب تن کیے ہوئے جبرائیل آ گئے۔ اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی نصرت آ گئی، مارکا عملاً شروع ہو گیا۔ اس دور کی جنگوں کا دستور یہ تھا، ابتدا میں انفرادی مارکے ہوتے، مارکے کا آغاز ہوا ہے مشرکوں کی طرف سے۔ عرب کے 3 مانے ہوئے بہادر جنگجو لڑاکا عتبہ، شیبہ اور ولید، یہ 3 نکلے ہیں اور مقابلے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو بھیجا ہے، سیدنا علی، سیدنا حمزہ اور سیدنا عبیدہ رضی اللہ عنہم۔ اللہ کی مدد آ گئی تھی اور اللہ نے یہ طے کر لیا تھا کہ آج میں نے کمزوروں کو طاقتوروں کے سینے پہ چڑھا دینا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، چند لمحے گزرے کہ تینوں مکے کے بڑے بڑے سردار عتبہ، شیبہ اور ولید، یہ تینوں کے تینوں اللہ کے رسول کے 3 ساتھیوں کے ہاتھوں ڈھیر ہو چکے تھے، جہنم واصل ہو چکے تھے۔ اسی اثناء میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 2 بچے میرے دائیں بائیں اور باری باری پوچھتے ہیں کہ چچا کسی اور کو پتہ نہ چلے، بس مجھے بتا دیجئے کہ ابو جہل کون ہے۔ دونوں نے ایک ہی سوال۔ میں نے پوچھا بیٹو تمہارا ابو جہل سے کیا سروکار؟ کہنے لگے کہ ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئے کہ بدر کے میدان میں اگر ابو جہل کفر کا سردار اس امت کا فرعون اگر ہمیں نظر آ گیا پھر ہم اس کو بچ کے نہیں جانے دیں گے۔ اس گستاخ رسول کا، حرمت رسول پہ حملے کرنے والے اس بدماش کا یا خاتمہ کریں گے یا اس کا خاتمہ کرتے کرتے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیں گے۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بھی سلامتی سے واپس چلے جائے اور ہم بھی جان بچا کے واپس پلٹ جائیں۔ سید عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے اشارہ کیا وہ بیٹو وہ سامنے 1000 کے لشکر میں وہ جو سواری پہ گھوڑے پہ بیٹھا صفے درست کروا رہا ہے یہ ابو سفیان ہے، یہ ابو جہل ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بس میرا اشارہ کرنا تھا جیسے باز فضا سے اپنے شکار پہ جھپٹتا ہے اور اس کے جھپٹنے، اچکنے اور پھر فضا میں اڑنے کی ایک گونج پیدا ہوتی ہے، میں نے شہین اور شہباز کی طرح ان دونوں بچوں کو ابو جہل پہ جھپٹتے ہوئے اور لمحوں میں اس کو گھوڑے سے گرا کے اس کا قلع کما کرتے ہوئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ عتبہ بھی گیا، شیبہ بھی گیا، ولید بھی گیا، ابو جہل گرا پڑا ہے، تڑپ رہا ہے اور اللہ کے پیغمبر عبداللہ بن مسعود کو بھیجتے ہیں
عبداللہ بن مسعود اس کی گردن پہ رضی اللہ عنہ اپنا پاؤں رکھ کے اس کی گردن کو کاٹ کے لا کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں۔ ایک ابی بن خلف تھا، یہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں رسیاں باندھ کے، یہ وہ سردار بدماش تھا جو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اور اس جیسے کمزوروں پہ حد درجے ظلم ڈھایا کرتا تھا۔ آج یہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے نشانے پہ آ گیا ہے۔ اس سردار کا سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے قلعہ کما کر دیا ہے۔ 25 میں سے مکے کے 25 سردار تھے، 25 میں سے 24 سردار، روایت کے مطابق 24 سردار آنن فانن ان کی لاشیں بدر کے میدان میں گری پڑی تھی۔ 25 میں صرف ایک بچا تھا، اور وہ وہی ابو سفیان تھا جو پینترا بدل کے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ باقی جتنے مکے کے سردار آئے تھے سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نشانے پہ آ گئے تھے، اور جو بچے اللہ کے فرشتے ان پہ جھپٹ رہے تھے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں، ایک مکی کافر کو مارنے کے لیے میں اس کا پیچھا کر رہا تھا، اور وہ جان بچانے کے لیے آگے آگے بھاگ رہا تھا کہ اسی اثناء میں کیا ایک آواز سنتا ہوں کہ جیسے کوئی شاہ سوار اپنی سواری گھوڑے کو کہتا ہے اے حضوم آگے بڑھ۔ بس یہ آواز میرے کان سے ٹکرائی، اور اگلے لمحے میں نے کیا دیکھا کہ اس کافر پہ کسی نے زوردار کوڑا مارا ہے، اس کے ناک اور چہرے پہ پڑا ہے، اس کا چہرہ اور پورا جسم سبز ہو گیا ہے، اور وہ ایک سانس بھی نہیں لے پایا کہ موت کی آغوش میں چلا گیا ہے۔ صحابی کہتا ہے یہ منظر دیکھ کے میں وہی سے اللہ کے رسول کی طرف قائد لشکر کی طرف پلٹا۔ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میرے بھائیوں خوش ہو جاؤ، ساتھیوں خوش ہو جاؤ، تمہیں مبارک ہو کہ یہ اللہ نے تیسرے آسمان کے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کر دی ہے۔ یہ بدر کا مارکا، کمزوروں کا طاقتوروں کے مقابلے میں مارکا، حق اور باطل کا فرق کرنے والا مارکا، حق کو بالا کر دینے والا اور کفر کی جڑ کاٹ دینے والا مارکا، یہ بدر کے میدان میں ہوا۔ عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قوموا الی جنت ارضها السماوات والارض، فرمایا میرے ساتھیوں اس جنت کی طرف لپکو جس کی چوڑائیاں آسمانوں اور زمین کے برابر ہیں۔ عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ یہ بات سن کے واہ واہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں عمیر یہ خوشی کا، تعجب کا، اظہار کاہے کا؟ عرض کرتے اللہ کے نبی اتنی وسیع اور اس جنت، میں اس لیے واہ واہ کر رہا ہوں، چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھے بھی اس جنت والوں میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمیر کا اخلاص اور جذبہ دیکھتے ہیں، فرماتے عمیر پھر خوش ہو جاؤ، اللہ نے تجھے اس جنت والوں میں سے کر دیا۔ یہ الفاظ سن کے عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک کھجوروں کی تھیلی تھی، اس سے کھجوریں نکال کے جلدی جلدی میں کھانا شروع ہو جاتے ہیں، اور ابھی چند کھجوریں کھا پائے تھے کہ زبان سے کیا الفاظ نکلتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر میں یہ کھجوریں کھاتا رہا تو کہیں جنت میں جانے سے لیٹ ہی نہ ہو جاؤں۔ کھجوروں کی تھیلی پھینک دیتے ہیں اور مارکے کے میدان میں اترتے ہیں، اور لڑتے لڑتے شہید ہوتے ہیں، اللہ کی جنتوں کا مہمان بن جاتے ہیں۔ یہ حارثہ رضی اللہ عنہ بالکل نوجوان ہے، ابھرتی جوانی ہے، ابھی جسم پہ چہرے پہ داڑھی کے بال، مونچھوں کے بال نکل رہے، جوان ہے، آئے ہیں لشکر کے ساتھ، شہید ہوئے ہیں۔ ان کی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی ہے۔ اللہ کے پیغمبر میرا بیٹا براہ راست کافروں سے لڑتا ہوا نہیں، بلکہ جنگ بدر سے پہلے مارکہ بدر کی طرف چلتے ہوئے ایک اجنبی اوپرا تیر اس کو لگا ہے اور وہ شہید ہو گیا ہے۔
آپ مجھے بتائیے کہ میرے بیٹے کا انجام کیا ہے، اگر تو اللہ اس کو جنت عطا فرما دے گا تو میں صبر کروں گی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو کم سے کم میں رو دھو کے اپنے بیٹے پہ غم کھا کے اپنا سینہ تو ہلکا کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے حارثہ کی ماں تو کیسی باتیں کرتی ہے، اللہ کی کوئی ایک جنت ہے؟ انہا جنان فی الجنہ، اللہ نے اپنی جنت میں کئی جنتیں تیار کی ہیں۔ وَإِنَّ ابْنَكَ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَىٰ، تیرا بیٹا تو جہاد کے میدان کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا اور اس راستے میں چلتا ہوا شہید ہوا ہے۔ میں اللہ کا آخری نبی گواہی دیتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے تیرے بیٹے کو تو اپنی اعلیٰ ترین جنت جنت الفردوس عطا فرما دیا ہے۔ 14 صحابہ شہید ہوئے، 70 مکے کے کافر ہلاک ہوئے، غنیمتیں ملی۔ وہ جو صحابہ انصار و مہاجرین جب بدر میں آئے تھے پاؤں سے بھی ننگے تھے، وجود بھی باز کے ننگے تھے، پیٹ بھی بھوک سے دو چار تھے، اب ایک ہی دن میں اللہ کی ایسی مدد آ گئی ہے، پاؤں میں جوتے بھی میسر آ گئے، مکے کے سرداروں کے لباس بھی میسر آ گئے اور غنیمتوں کے مال بھی میسر آ گئے۔ ایک ایک صحابی نے 2 قیدی اپنی رسی یا اپنے رومال کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں، یا 2 سواریاں مکے کے کافروں کے 2 گھوڑے، 2 سواریاں، ایک ایک مدینے کا مجاہد جو ہے وہ اپنے رومال چادر یا رسی کے ساتھ باندھ کے جناب وہ یہ سب اللہ کی نعمتیں، اللہ کے انعامات اور اس کی نصرتیں ان سے مالا مال ہو چکے ہیں۔ اور بدر کا میدان مدینہ والوں کی اسلام کی فتح کا مظاہرہ پیش کر رہا ہے، اور مکے میں ماتم برپا ہے، سوگ کی کیفیت ہے، سسکیاں ہیں، آہیں ہیں۔ ان کے 70 سور میں کام آ چکے تھے اور 70 قیدی بن چکے تھے۔ ادھر مدینہ منورہ جو غالباً بدر سے 80 میل کے فاصلے پہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تیز رفتار اونٹنی جس کا نام عزبا تھا، یہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، زید اس سواری کو تیز دوڑاتے ہوئے تم نے مدینہ پہنچنا ہے، اور مدینے میں تم نے بدر کی فتح کا پیغام تم نے پہنچانا ہے۔ اب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بدر کے میدان سے چلے ہیں۔ ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے کہ مدینے میں پیچھے رہ جانے والے مسلمان مردوں عورتوں پر یہ ہر لمحہ کیا کیا قیامتیں ٹوٹ رہی تھی، اور کن کن ازمائشوں اور وسوسوں سے وہ دوچار تھے، ان کو تصور تک نہیں تھا۔ وہ تو ہر لمحہ اس طاق میں تھے۔ ابھی خبر آئی کہ ابھی آئی کہ جو بھی بدر میں گئے ان میں کوئی بھی بچ کے نہیں آیا۔ ان وسوسوں نے مدینے والوں کو گھیر رکھا تھا، اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم بقیع کے قبرستان میں سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کی تدفین کر کے ابھی دعا کر رہے تھے، ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، ہم دعا کر رہے تھے کہ اسی اثناء میں ہمیں بدر کی طرف سے جناب کوئی شاہ سوار تیز چلتا ہوا، گرد و غبار اڑتی ہوئی، ہانپتا سانس پھولا ہوا شاہ سوار ہماری طرف بڑھتا آ رہا تھا۔ ہم نے دعا ختم کی، اس کی طرف بڑھے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ وہ تو میرے والد محترم تھے، سانس پھولا ہوا تھا، گرد و غبار سے برا حال تھا، لمبا سفر تھا، اور ہانپ ہانپ کے ساتھ اللہ اکبر بھی کہہ رہے تھے، اور ساتھ ہمیں خبر دے رہے تھے کہ مدینے والوں مبارک ہو، اللہ نے بدر میں فتح عطا فرما دیا ہے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم میں سے کسی نے بھی زید بن حارثہ کی خبر پہ کوئی یقین نہیں کیا۔ ہم نے کہا سانس پھولا ہوا ہے، لمبا سفر کر کے آیا ہے،
اور شاید ابھی ذہن صحیح طور پہ کام نہیں کر رہا، کہتے ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا، ہمیں تو یقین اس وقت آیا جب پیچھے سے جناب فاتح بدری لشکر مدینہ میں پہنچنا شروع ہوا، اور جو بھی مدینے میں آ رہے ہیں ہم کیا دیکھ رہے ہیں، ہم ہر آنے والے کو پوچھتے ہیں اے بدر کا مار کا سر کر کے آنے والوں، بتاؤ کیا کر کے آئے ہو، کیا لے کے آئے ہو، کیا نتیجہ کر کے آئے ہو؟ ہر کوئی جواب دیتا ہے اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے، اللہ نے نصرت کی ہے، اللہ نے کامیابی عطا فرمائی ہے۔ ہم کیا کہتے؟ ہم کہتے کوئی پروف پیش کرو، کوئی ایویڈنس پیش کرو، کوئی دلیل پیش کرو، تو ہر کوئی ہمیں کہتا ہے یہ پیچھے دیکھو، یہ مکے کے فلاں سردار کا بیٹا ہے اور یہ دوسرے سردار کا بیٹا ہے۔ ہر مجاہد دو سرداروں کے بیٹوں کو گرفتار کر کے لا رہے ہیں، اور کوئی مکے والوں کی سواریاں لا رہا ہے، کوئی غنیمتوں کے اموال کے گٹھے اٹھائے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور یوں جب ہم نے مکے کے بڑے بڑے جناب جنگجو لوگوں کو قیدی بنے ہوئے دیکھا، تب ہمیں یقین ہوا کہ اللہ کی مدد آئی ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں بدر کے میدان میں عظیم فتح عطا فرمائی ہے۔ تو ساتھیو، یہ غزوہ بدر ہے، میں نے اختیارانہ جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے اللہ کی مدد کا۔ اللہ فرماتے سورہ آل عمران میں کہ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یاد کرو اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی تھی، حالانکہ تم تو بہت ہی کمزور تھے۔ جب اللہ مدد کرنے پہ آئے، اللہ فیصلہ مدد کا کر لے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کمزوروں کی مدد کرتا ہے، ان کو طاقتوروں پہ غالب کرتا ہے، اور بڑی بڑی قوت و طاقتوں سے ان کی عزت عظمت ہیبت چھین کے اپنے کمزور بندوں کے سپرد کرتا ہے۔ اور اس کا واضح بیان غزوہ بدر، اس کا واضح اعلان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی بدریوں جیسا ایمان، ان جیسا اخلاص، ان جیسا جذبہ وفا، ان جیسا جذبہ اطاعت اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔